جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو صرف کا موضوع ہے یہ کلمہ ہے، یعنی کلمہ کی اقسام میں سے اسم اور فعل، یہ صرف کا موضوع ہے کہ صرف میں ان دو پر اور ان کی اقسام پر گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کلمہ کی تقسیم کو بیان کر لیتے ہیں کہ ابتداً جو کلمہ کی تقسیم ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اس کی تین قسمیں ہیں، ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف۔ ان میں اسم کی بعض اقسام کو ہم نے صرف میں بیان کرنا ہے، فعل کی اقسام کو ہم نے بیان کرنا ہے اور حرف کو ہم نے بیان نہیں کرنا۔ لیکن چونکہ ہم کلمہ جو کہ علم صرف کا موضوع ہے تو اس کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں تو ہم ان تینوں کی تعریفات کو بیان کریں گے کہ اسم اس کلمہ یا اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کو جب بولا جائے، جس وقت بھی اس کا زبان سے تلفظ کیا جائے تو سننے والے کو اس اکیلے ایک لفظ سے ہی معنی اس کا سمجھ آ جائے، لیکن جیسے ہی وہ معنی سمجھے تو ساتھ کسی زمانے کی وہاں سمجھ نہ آئے۔ یعنی اسم کی ہم تعریف کریں گے کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے کہ جب بولنے والا جس لفظ کو بولے سننے والے کو اس ایک لفظ سے معنی سمجھ آ جائے، لیکن معنی کے ساتھ کوئی بھی زمانہ گزشتہ ہو، موجودہ ہو یا آنے والا ہو، ان تین زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ جیسے زید، کتاب۔ اب یہ زید ایک لفظ ہے، جب اس کو بولنے والا بندہ بولے گا تو سننے والا جو زید کو جانتا ہے وہ پہچان جائے گا بھئی کون سے بندے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور اس میں گزشتہ، موجودہ یا آنے والے زمانہ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو لفظ کتاب ہے، جب بھی اس ایک لفظ کو کتاب کو بولا جائے گا تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ اوراق پر، صفحات پر مشتمل ہوتی ہے کہ جس میں کچھ فائدہ مند لکھا ہوتا ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کسی زمانہ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گزشتہ زمانہ ہو یا موجودہ زمانہ ہو یا آنے والا زمانہ ہو، تو اس جیسے کلمات کو، الفاظ کو اسم کہتے ہیں۔ اور فعل وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کو جب بولنے والا بولے تو ایک ہی لفظ سے اس لفظ کا معنی سمجھ میں آ جائے، لیکن معنی جب سمجھ میں آ رہا ہو تو ساتھ ایک زمانہ بھی سمجھا جا رہا ہو۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ فعل کا لفظ فا، عین اور لام کا معنی ہوتا ہے کام، اور اس کی ہم تعریف کریں گے کہ یہ وہ کلمہ یا وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس وقت بھی اس کو بولا جائے تو معنی بھی اسے سمجھ آتا ہے اور ایک زمانہ بھی سمجھ آتا ہے، چاہے وہ گزشتہ زمانہ ہو، چاہے وہ موجودہ زمانہ ہو یا آنے والا، یعنی ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، کوئی ایک زمانہ سمجھ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے لفظ داربا، اس کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اب جس وقت لفظ داربا کہا جاتا ہے، اس داربا کا معنی ہے مارا اس ایک نے۔ اب جیسے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی اسی ایک لفظ سے سمجھ آ جاتا ہے، کسی اور لفظ کو ہمیں ساتھ ذکر کرنے کی حاجت نہیں پڑتی کہ اس کا معنی مار والا ہے، اور اس سے ایک زمانہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ مارا اس ایک مرد نے، بھئی گزشتہ زمانہ جو گزر چکا ہے اس میں کسی بندے نے مارنے والا کام کیا ہے۔ تو اس جیسے کلمے کو فعل کہتے ہیں۔ اور حرف ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے، ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو اکیلا اپنا معنی نہیں سمجھا سکتا، یعنی جب تک اس ایک لفظ کو ہم بولتے رہیں گے تو ہمیں اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اس کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ تو مثال کے طور پہ جیسے لفظ من، اس کا معنی ہے سے۔ اسی طرح لفظ الا، اس کا معنی ہے پر۔ اب من کا معنی سے، الا کا معنی، اگر ان لفظوں کو علیحدہ ہم بولتے رہیں، اب ان کا تلفظ کر رہے ہیں، یہ لفظ تو ہیں، الا بھی لفظ ہے کیونکہ اس کا ہم تلفظ کر رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں۔ من یہ لفظ ہے کیونکہ ہم اس کا تلفظ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن ان کا اکیلا ہمیں معنی سمجھ نہیں آتا۔ اب من کا معنی سے، الا کا معنی پر، یہ معنی تو ہے ان کا، لیکن یہ ایسا معنی نہیں ہے کہ جو ہمیں فائدہ دے۔ جیسے کتاب اور زید سے ہمیں معنی سمجھ آ رہا تھا، ایسا معنی تھا کہ جو ہمیں فائدہ دے رہا تھا۔ جیسے داربا سے ہمیں ایک معنی سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہمیں فائدہ دے رہا ہے، لیکن ان سے اکیلا الا سے اور اکیلا من سے ہمیں ایسا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا کہ جو ہمیں ایک فائدہ دے، جب تک کہ ہم ان کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملا کر بیان نہ کریں۔ کلمہ کی دوسری تقسیم کہ پہلی تقسیم میں کلمہ کی تین قسموں کو بیان کیا گیا تھا، ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف۔ کلمہ کی جو دوسری تقسیم ہے اس میں کلمہ کی تین قسمیں ہیں، ایک مصدر،
ایک مشتق اور ایک جامد۔ ان کی تعریفات یہ ہیں کہ مصدر کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور مشتق کا معنی ہوتا ہے نکلا ہوا، اور جامد کا معنی ہے منجمد۔ مصدر نکلنے کی جگہ یعنی عربی زبان میں ایسا اسم کہ جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں لیکن وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ یعنی صرف کی جو ہم نے تعریف پڑھی ہے اس میں یہی بیان کیا گیا تھا کہ صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، کہ ایک لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے، اس لفظ کو پھیر کر ہم ایک نیا لفظ بناتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اہل لغت نے، جو زبان جاننے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک لفظ دیا ہے بھئی اس کا یہ معنی ہے، اور اس میں ہم مزید کچھ حروف کی تبدیلی کر کے یا اس کے حرکات و سکنات کو تبدیل کر کے اگر ایک نیا لفظ بناتے ہیں، تو جس لفظ کو پھیر کر ہم ایک نیا لفظ بنا رہے ہوں گے، جس سے ہم ایک نیا لفظ نکال رہے ہوں گے، اس لفظ کو مصدر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے لفظ ضرب، اس کا معنی ہے مارنا۔ اب اس لفظ ضرب سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، دوسرے الفاظ بنتے ہیں۔ یہ لفظ ضرب جو لکھا ہوا ہے یہ کسی سے بھی نہیں بنا، بلکہ جو اہل لغت تھے، جو زبان جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے اس لفظ کو ایسے ہی فراہم کیا تھا۔ لیکن اس سے مزید کلمات بنتے ہیں کہ اس کی حرکات و سکنات کو اگر ہم تبدیل کر دیں اور اس کو یوں ضرب لکھ دیں، پہلے اس کا معنی تھا مارنا، اور اب اس کا معنی بن جائے گا مارا اس ایک نے۔ اب اسی طرح ضرب کو مزید تبدیل کریں تو یضرب معنی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اب اس لفظ کو پھیر کر ہم نے یہ بنایا ہے، اس کی حرکات و سکنات میں تبدیلی کی ہے، اور اس سے یہ لفظ بنایا ہے، تو جس سے ہم نے بنایا ہے اس لفظ کو مصدر کہا جائے گا۔ اور اس کی ایک پہچان جو بیان کی جاتی ہے عمومی طور پر، کلی طور پر نہیں ہے لیکن عمومی طور پر اس کی جو پہچان بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اردو ترجمہ کرتے وقت جس لفظ کے ترجمہ میں نا کا ترجمہ آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، لکھنا، بولنا، چلنا، تو یہ سارے مصدر ہوتے ہیں۔ مشتق کا معنی ہے نکلا ہوا، یہ وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو مصدر سے بنا ہوا ہو۔ مصدر سے ہم جس لفظ کو بناتے ہیں نیا معنی حاصل کرنے کے لیے، اس بنے ہوئے لفظ کو مشتق کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے ضرب سے ضرب بنایا تھا جس کا معنی ہے مارا اس ایک نے، ضرب کو پھیر کر کہ اس کے شروع میں ہم علامت مضارع کو لے کر آئے ہیں، اس کی حرکات و سکنات کو ہم نے تبدیل کیا ہے، یضرب بنایا ہے جس کا معنی ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اب یضرب کو پھیر کر ہم نے ضارب بنایا ہے، تو یہ سارے مشتقات ہیں کیونکہ ان کی اصل وہ ضرب ہے، اس کو پھیر کر ہم نے یہ ساری صورتیں بنائی ہیں، تو یہ مشتق ہے۔ اور جامد وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو نہ تو خود کسی سے بنا ہوا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہو۔ تو مثال کے طور پہ جیسے زید اور خالد، کہ زید اور خالد جس حالت میں ہیں اسی حالت میں ہمیں اہل لغت نے، زبان جاننے والوں نے، زبان بنانے والوں نے اسی طرح ہمیں فراہم کیے تھے۔ ان میں کوئی تبدیلی کر کے کہ ان کی حرکات و سکنات کو تبدیل کر دیں یا ان کے حروف میں ہم کوئی تبدیلی کر دیں تو یہ ایک نیا لفظ بن جائے، کہ جس طرح ضرب سے ضرب بنا تھا، تو ان میں ایسا نہیں ہے، تو ان کو جامد کہا جاتا ہے۔